बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सूरत हाल पाकिस्तान में काफ़ी ख़तरनाक हो चुकी है। जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक। मैं पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा, सियासी सूरत हाल तो है ही है ख़तरनाक। सियासी अदम इस्तेहकाम तो अपनी इंतहा को पहुँचा हुआ है, मुआशी अदम इस्तेहकाम भी अपनी इंतहा को पहुँचा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें हमारी नज़रों से ओझल हैं और जो हमारे कौमी ज़राया अबलाग पे नज़र नहीं आ रही और जो हमारे सोशल मीडिया पे भी नज़र नहीं आ रही, वो उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं जो कि पसे पर्दा हो रहा है। 3-4 चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा और इस सारी सूरत हाल में साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब क्या गुल खिला रहे हैं, उन पे भी बात करते हैं। क्योंकि बाजवा साहब रिटायर हो चुके हैं और वो गुमनामी की ज़िंदगी, आखिरी तकरीर में उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से कहा था कि मैं गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊंगा और मैं गुमनाम हो जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता यह है कि जैसे पिछले 6 सालों में उन्होंने कोई सच नहीं बोला और आखिर में आके ये भी अभी तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक आखिरी बात भी उनकी सच साबित नहीं हो रही कि वो गुमनामी की ज़िंदगी में जाना चाहते हैं और वो एक रिटायर्ड लाइफ गुजारना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि इदारा जो है वो अब भी कोशिश कर रहा है कि उनकी बाइज़्ज़त जो रुखसती हुई है वो बाइज़्ज़त ही रहे। लेकिन लगता ये है कि जिस तरीके से वो अपने आप को एक्टिवेट कर रहे हैं और जिस तरीके से वो मीडिया में इन होने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को एक हीरो के तौर पे पेश करना चाहते हैं, लगता ये है कि आने वाले दिनों में इदारे की तरफ से भी उनको कोई पैगाम पहुंच जाएगा। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब जब रिटायर हुए, जब उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, इस्तीफ़ा दे के उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के ज़रिए रुखसत कर दिया गया, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी उसके बाद अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश की थी और मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को, मुख्तलिफ़ एंकर्स को बुला बुला के ख़बरें दी जाती थीं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया और अपने कारनामे, और उसके बाद जो उस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट थी उसको नेगेट करने की कोशिश की जाती थी। आने वाली फ़ौजी क़यादत के बारे में नफ़ी बातें की जाती थी। जब ये चीज़ें बिल्कुल एक पीक पे पहुंच गई और नाकाबिल बर्दाश्त हुई, तो फिर उनको भी, परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी कह दिया गया था कि जनाब आप अपने आप को रिटायर समझें और आप हमारे लिए मसाइल पैदा ना करें। उसकी वजह यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जब गए थे उसके बाद भी फ़ौज का जो मोरल है वो इंतहाई डाउन हो चुका था और फ़ौज की इज़्ज़त और वक़ार बहुत अवाम से बहुत कोसों दूर थे। फ़ौज और अवाम के दरमियान फासले कोसों दूर हो चुके थे। वो बड़ी मेहनत से उस इज़्ज़त को वापस लाया गया था, क्योंकि 3-4 काम परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ऐसे किए थे जिनको नहीं पब्लिक में पजीराई नहीं मिली थी और इसके अलावा भी उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो कोई उनको पजीराई नहीं मिली थी आवाम में। अब भी बाजवा साहब जा चुके हैं, उन्होंने अपनी गुमनामी की ज़िंदगी में जाना था, लेकिन वो अपनी क्या कहना चाहिए, एक्टिविटीज़ से, अपनी हरकत व सकनात से वो बिल्कुल उससे नाबलद हैं और वो अभी भी वो काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। कभी वो किसी के पास जाते हैं, कभी वो किसी को फ़ोन कर रहे हैं, कभी वो किसी को फ़ोन कर रहे हैं और ये सारे फ़ोन कॉल जो हैं वापस पहुंच जाते हैं। इदारे की कोशिश है, उनकी कोशिश है, इदारे की कोशिश है कि बाजवा साहब सीन से गायब हो जाएं और आराम करें और नई फ़ौजी क़यादत को नए चैलेंजेस का सामना है और उन चैलेंजेस से निमटने दें। क्योंकि एक तरफ पॉलिटिकली पोलराइजेशन है, पूरे मुल्क में तकसीम दर तकसीम है, सियासी दुश्मनी, सियासी मुखालफत जो है, सियासी हरीफ जो हैं वो सियासी दुश्मन बन चुके हैं और एक गलीज़ खेल शुरू हो चुका है, एक गलीज़ तरीन खेल शुरू हो चुका है और वो रुकने का नाम नहीं लेता। पॉलिटिकल प्लेयर्स एक टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। एक आम इंतखाबात की बात करता है, दूसरा कोई और बात करता है, तीसरा कोई और बात करता है, एक दूसरे का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद इंटरनल तो ख़तरात हैं ही हैं, अंदरूनी ख़तरात तो हैं ही हैं, बैरूनी ख़तरात भी उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान पे मुसल्लत हो चुके हैं, बैरूनी ख़तरात जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे। इसलिए बाजवा साहब के बारे में सिर्फ यही कहेंगे, बाजवा साहब जल्दी करो और अब इस हद तक आप ना बढ़ें कि मामलात इदारा जो है वो बिल्कुल हाथ खड़े कर दे और उसके बाद फिर मामलात कहीं से कहीं निकल जाएं। उसकी वजह यह है कि हाँ, दामन जो है वो साफ़ नहीं है, दामन साफ़ नहीं है, दामन दागदार है और उस दागदार दामन पे अगर पर्दे पड़े रहें तो बहुत अच्छी बात है और अगर
وہ جو داغدار دامن ہے، اگر اس کی وجہ سے پورا ادارے پہ حرف آئے تو پھر ادارہ کوئی بھی اپنا یہ وزن نہیں اٹھائے گا۔ تو بہرحال اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ خطرات کس قسم کے ہیں۔ پاک افغان بارڈر، پاک ایران بارڈر اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے، اور خاص طور پہ پاک افغان بارڈر ایک غیر اعلانیہ جنگ چھڑ چکی ہے۔ دشمن ہم پر حملہ آور ہے اور ہر روز حملہ کر رہا ہے، ہر روز حملے کر رہا ہے، اور وہ یہ حملے بلا سوچے سمجھے نہیں کر رہا، بلکہ دانستہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہمیں ایک بار پھر چومکھی لڑائی کا سامنا ہے۔ جو کچھ نظر آتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو کچھ نظر نہیں آ رہا، جو چھپایا جا رہا ہے وہی حقیقت ہے۔ اس وقت میں آپ کو ایک خبریں، 2-3 خطرناک خبریں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، کیونکہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے بہت قربانیاں دی تھیں، اور ہماری قومی تنصیبات پہ حملے شروع ہو گئے تھے، اور ہمیں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا۔ ہماری قومی تنصیبات میں ہمارے ایئر بیسز پہ حملے ہوئے تھے، ہمارے چکلالہ پہ حملہ ہوا تھا، ہماری کراچی بیس پہ حملہ ہوا تھا، ہمارا ادھر جو واہ فیکٹری ہے ادھر حملے ہوئے تھے، بہت سارے حملے ہوئے تھے، اور اس میں ہمارے بہت سارے اسٹریٹجک جو ایسٹس ہیں وہ ہمارے ضائع ہو گئے تھے، تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ ابھی بھی دوبارہ سے پولیس اسٹیشنز پہ، اسکولوں پہ حملے، یہ تو ایک معمول کی کارروائی تھی۔ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے دفتروں پہ حملے ہوئے تھے، خودکش حملے کیے جاتے تھے، کار دھماکے کیے جاتے تھے، یہ ساری چیزیں، اور اب اس سے بھی ڈبل سائز کی ایک جنگ پاکستان کے خلاف ڈیزائن کی گئی ہے، اور یہ پاکستان کے دشمنوں نے ڈیزائن کی ہے، اور اس میں پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے عوام کو، کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی ہے، پاکستان کے عوام ایک بالکل دوسری اینڈ پہ کھڑے ہیں پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے۔ وہ انتخابات مانگ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف انتخابات مانگ رہی ہے۔ جو رجیم چینج ہوا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، اس کو عوام نے قبول نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف بدستور بضد ہے کہ اسے ہر صورت میں الیکشن چاہیے، اور دوسری جانب امپورٹڈ سرکار، مراسلہ سرکار جو ہے وہ اس طرف نہیں جانا چاہتی، اور وہ دوسری ضد پہ قائم ہے۔ اس دوران بہت کچھ ہو رہا ہے در پردہ، لیکن میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس بدتر صورتحال کا ہمیں سامنا ہے۔ ایک خبر، ایک تو 2 حملے تو صبح ہوئے ہیں جی، 2 ہماری چیک پوسٹوں کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا، فائرنگ کی گئی ہے، اس میں ہمارا جانی نقصان بھی ہوا ہے، ہمارے زخمی بھی ہوئے ہیں، جوان بھی اور افسر بھی، اور اس کے بعد یہ لڑائی جاری رہی کوئی تقریباً 1-1.5 گھنٹے تک، اور اس کے بعد پھر دوسری طرف سے خاموشی ہوئی۔ اب ایک اور خبر آپ سے میں شیئر کرتا ہوں، اور یہ خبر ہے وائس آف امریکہ کی۔ وائس آف امریکہ نے یہ خبر دی ہے کہ بلوچ گروپ کی TTP میں شمولیت پاکستان میں چین اور ایران کے لیے نیا خطرہ بن گیا ہے۔ یہ خبر ہے اور اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ یہ محض ایک خبر نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیلات موجود ہیں، اور یہ پاکستان کو پہلے سے علم تھا، کیونکہ میں نے خود جب یہ کابل کا فعال ہو رہا تھا اور یہاں پہ جو مذاکرات چل رہے تھے دوحہ میں جب مذاکرات چل رہے تھے تو پیرلل کوشش کی جا رہی تھی کچھ نہ کچھ بندوبست کرنے کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی، اور جن افغان غنی حکومت کے بارے میں خیال تھا کہ وہ رزسٹ کرے گی، لیکن وہ غنی حکومت نے رزسٹ تو کیا کرنا تھا، وہ خود ہی اقتدار طالبان کے حوالے کر کے نکل گئے، اور کسی قسم کا جو خون خرابہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس کو ہم نے بھی ویلکم کیا تھا، پاکستان نے بھی ویلکم کیا تھا، دنیا نے بھی ویلکم کیا تھا کہ بغیر کسی خون خرابے کے افغان طالبان کو کابل کا کنٹرول مل گیا، لیکن وہ چیزیں وہاں پہ ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے، یہ ان کا کلیم ہے، کلیم نہیں بلکہ حقیقت ہی ہے، کہ بلوچستان کا جو مکران ریجن ہے اس کا ایک مقامی علیحدگی پسند گروہ ہے، اس نے TTP کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر لیا ہے، اور اس طریقے سے یہ جو شدت آئی ہوئی ہے بلوچستان میں، خاص طور پہ بلوچستان کے اندر بھی یعنی کہ شہروں میں بھی، اور بارڈر پہ بھی، پاک افغان بارڈر پہ بھی اور پاک ایران بارڈر پہ بھی، یہ اس اتحاد کا ایک چھوٹا سا کہتے ہیں کہ نمونے کے طور پہ وہ آ رہا ہے۔ اور اس میں یہ جو اتحاد ہوا ہے یہ دہشت گرد عسکریت پسند گروپوں کا، اس میں انہوں نے
کرنا کیا ہے، ایک تو چائنا، ایک پاکستان اور ایران، یعنی کہ ایک تیر میں 3 شکار، تینوں کو انہوں نے انڈر پریشر رکھنا ہے، کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اور اس کو اگر آپ گوادر کی طرف دیکھ لیں تو سی پیک، چائنا کا جو سی پیک ہے، گوادر ہے، اس کو فنکشنل ہونے سے روکنا ہے، اس کو نان فنکشنل ہی رکھنا ہے، تاکہ جو چائنا کا اقتصادی راہداری ہے وہ فعال نہ ہو سکے چائنا کی۔ اور ادھر ایران اور چائنا کے آپس میں بھی ایک طویل دورانیے کی شراکت داری ہو چکی ہے، چائنا اور ایران کی، اور وہ 25 سالہ شراکت داری ہے، اس شراکت داری پہ بھی نظر ہے۔ پھر چائنا اور روس اکٹھے ہو چکے ہیں اس ریجن میں، چائنا، روس، ایران یہ اکٹھے ہو چکے ہیں، اس کے خلاف بھی بند باندھنا ہے، اور اس کے خلاف بند باندھنے کے لیے میدان چنا گیا ہے پاکستان کا بلوچستان، پاکستان کا خیبر پختونخوا، اور دوسرا ہے آپ کا افغانستان۔ یہ غیر ملکی لڑائی، یہ لڑائی ہم پہ اب پروکسیز کے ذریعے مسلط کی جا رہی ہے، اور اس لڑائی سے ہم نے نمٹنا کیسے ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف یہی نہیں ہے، یہ پوری ڈیٹیلز میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، کہ کچھ حصہ بتا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ طور پہ یہ ایک چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے، اب یہ الرٹس بھی آ رہے ہیں، اور وہ الرٹس آ رہے ہیں، ایک الرٹس جاری ہوا ہے، اور وہ قومی تنصیبات پہ جو حملے کا ہے، کہ بی ایل اے کا جو ہے جی، وہ ان کے کمانڈر ہیں ایک ملا امین، انہوں نے ایک گروپ تشکیل دیا ہے، اور اس گروپ میں 12 سے زیادہ لوگ موجود ہیں، اور 12 سے زیادہ لوگ ہیں، اور ان کا کام کیا ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا ماری پیٹرولیم کمپنی ہے اس کو نشانہ بنانا ہے۔ وہ ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ ماری پیٹرولیم لمیٹڈ جو ہے اس کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ اس کو آپ نے ہٹ کرنا ہے، اور اس طریقے سے یہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، کاش 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 باجوہ صاحب یہ سب کچھ نہ کرتے، اور ایک جو سموتھ چل رہی تھی، فنکشننگ ہو رہی تھی، پاکستان ایک امن کا گہوارہ بن چکا تھا، اور سب کچھ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد یہ جو اندرونی لڑائیاں شروع نہ کرتے، اور تمام کی تمام توجہ ہماری رہتی، ہماری فورسز کی بھی رہتی، ہمارے پروفیشنلز کی بھی رہتی، اور پولیٹیکل پلیئر آپس میں لڑتے رہتے، جو ہوتا الیکشن کے نتیجے میں سامنے آ جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور اس کا خمیازہ اب ہماری پوری قوم پاکستان بھگتے گی، اور ایک دفعہ پھر پاکستان جو ہے، پاکستان کی دھرتی کے لیے ہمیں خون دینا پڑے گا، اور اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جو جنگ ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے، بلکہ کی جا چکی ہے، اس سے ہمیں اچھے سے اچھے انداز میں نبرد آزما ہونے کا موقع ملے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔